دل کی ایک بیماری میں صرف آج ہائی لائٹ کروں گا جو ہم میں سے تقریباً سب میں ہے, ہم میں سے تقریباً سب میں, وہ ہے لالچ. وہ کیا ہے بھائی؟ وہ لالچ ہے. آپ کہہ سکتے ہیں نہیں ہم تو لالچی نہیں ہیں, ہم نے تو فلاں مسجد میں اتنے پنکھے اپنی جیب سے لگوائے ہیں, ہم نے تو اتنے غریبوں کو کھانا کھلایا, ہم نے تو یہ کیا, ہم نے تو یوں کیا, ہم نے تو ایسا کیا. دیکھو دل کے اندر استغنا کا نہ ہونا, اٹ از کالڈ لالچ. لالچ کی یہ ڈیفینیشن نہیں ہے کہ آپ پیسے نہیں خرچ کر رہے, آپ غریبوں کا خیال نہیں کر رہے. نہ, بہت سے کنجوس لوگ بھی غریبوں کا خیال کر لیتے ہیں. اسلام جس لالچ سے آپ کو بچانا چاہتا ہے وہ لالچ یہ ہے کہ آپ کی نظر اللہ کے سوا کسی پر نہ ہو اور آپ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤ, بھکاری نہ بنو. نہ عزت کی بھوک نہ پیسے کی لالچ. دو طرح کی لالچ ہوتی ہے, عزت کے بھوکے بھی ہیں مارکیٹ میں بہت, شہرت کے بھوکے, یہ سب کنجوسوں کی اقسام ہیں. شہرت کے بھوکے, عزت کے بھوکے اور پیسوں کے بھوکے, یہ آج مارکیٹ میں ہول سیل کے حساب سے ہیں. اور یہ ایسے بھوکے ندیدے بھکاری ہیں کہ یہ 3 پیس سوٹ اور ٹائی میں بھی بھکاری نہیں لگتے, جبکہ اللہ کی نظر میں یہ ان بھکاریوں سے بڑے مجرم ہیں جو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں. وہ نظر تو آ رہے ہیں نا. اور ان بھکاریوں کی جو شہرت کے بھوکے, عزت کے بھوکے اور لالچ پیسوں کے بھوکے, یہ 3 قسم کے بھوکے مارکیٹ میں ہول سیل کے حساب سے. دیکھو پیسہ کمانا بری چیز نہیں ہے, پیسے کی ہوس اور لالچ بری چیز ہے. اب کون سی لکیر ہے جس سے پتا چلے کہ اس میں پیسے کی لالچ ہے یا خواہش ہے؟ خواہش تو ہر ایک میں ہوتی ہے نا. کیا ہو گیا بھائی؟ خواہش تو ہر ایک میں ہوتی ہے نا پیسے کی. خواہش ہی نہ ہو تو کمائیں گے کیوں, کھائیں گے کیا؟ کھانے کی لالچ ہر ایک میں, خواہش ہر ایک میں ہے کہ نہیں ہے؟ کھانے کی خواہش بری چیز نہیں ہے, یہ نیچرل ہے. کھانے کی لالچ کیا ہے؟ بول دو بری چیز ہے. کھانے کی لالچ, اتنا خاموش رہنا ٹھیک نہیں ہے. خاموش رہیں گھر میں, ٹھیک ہے, وہاں چیخیں چلائیں نہیں. کھانے کی خواہش بری چیز نہیں ہے, کھانے کی لالچ کیا ہے؟ بری چیز ہے. کہتے ہیں نا فلاں چٹورا, یہ چٹورا نام کب پڑتا ہے؟ ہر وقت چٹخاروں کی اس کو فکر ہو. کھانے کی خواہش کیا ہے؟ بھوک لگ رہی ہے, ہر آدمی کا دل چاہتا ہے میں کھا لوں. پیسے کماتا ہے انسان, کھانا بنواتا ہے, اچھا کھاتا ہے, اللہ کا شکر ادا کرتا ہے, عزت کے ساتھ کھا لیا, مدذلہ العالیہ, دامت برکاتہم العالیہ, عزت کے ساتھ کھا لیا. یعنی وہ چیز ہے جس میں انسان کو خود بھی محسوس ہوتا ہے میری عزت بولو نہیں جا رہی. ایک لالچ ہے, کھا لیا, آپ جا رہے ہیں, کوئی بندہ کھا رہا ہے, آپ کا دل, آپ وہاں سے یوں یوں کر کے گھوم رہے ہیں کہ شاید مجھے بھی بلا لے, جا کے اس کی خیریت پوچھ رہے ہیں. مقصد خیریت نہیں ہے, مقصد ہے کہ شاید اس بہانے دھونے والے بولو کھلا دے. یہ خواہش نہیں ہے, یہ کیا ہے؟ لالچ ہے. او بھائی استغنا کے ساتھ اپنا کماؤ, کھاؤ, جتنے ٹکڑے اللہ کھلا دے, عزت کے ساتھ سوکھی روٹی قہوے میں ڈال کے نرم کر کے کھا لیا کرو, پانی میں بھگو کے. جو مستغنی لوگ ہوتے ہیں ان کو اگر سوکھی روٹی مل رہی ہے تو دوسرے کے کباب بریانی کی خوشبو ان کو متاثر نہیں کرتی. کیوں؟ وہ نا امید ہے بھائی, یہ تیرے لیے, میرے لیے نہیں ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں کہ نہیں سمجھا پا رہا؟ بھائی اس کے لیے, بھائی ہمیں کیا یار. لیکن آپ نے سوکھی روٹی کھا کے گھر سے نکلے, فوراً نکلے تو کباب بریانی کی خوشبو آ رہی ہے پڑوسیوں کے گھر میں, کاش یہ ہمارے گھر میں بھی دھونے والے بھیج دیں. جا کے طبیعت پوچھ رہے ہیں, ہوٹل میں کوئی کھا رہا ہے اس کے ساتھ جا کے بیٹھ گئے خیریت پوچھنے کے لیے. مقصد ہے کہ پوچھے گا تو ایک دفعہ انکار کرنا ہے, دوسری دفعہ میں ہاں کرنا ہے. پہلی دفعہ میں تھوڑا سا نہیں, ارے نہیں آپ کھائیے نہیں,
ہمارے ایک دوست تھے, چائنا گئے, وہاں کھانا بہت مہنگا ہے اور وہ حلال بہت مشکل سے ملتا ہے. چائنا والے تو وہ کھاتے ہیں جس کو انگریز بھی حرام کہتا ہے, ایسا گند کھاتے ہیں کہ جس کو گورے بھی کیا کہتے ہیں, یہ اسلام میں, یہ عیسائیت میں بھی کیا ہے وہ تو اتنا گند کھاتے ہیں. اب وہاں ہوٹلوں میں کھانا بہت مہنگا, تو کہتے ہیں کہ میں نے کھانا منگوایا تو ایک صاحب چپک گئے پھلترو کی طرح میرے ساتھ, پاکستانی تھے وہ بھی, اللہ ان کو ہدایت دے, شرم نہیں آتی. تو وہ آگے بیٹھ جاتے. اب آدمی کہتا ہے کھا لے بھائی, تو یہاں بیٹھا ہوا ہے منہ دیکھ رہا ہے میرا. اب جہاں مہنگا کھانا ہے وہاں یہ ایک دفعہ دو دفعہ مستقل, تو آدمی جب جاتا ہے, تاجر لوگ تو کیلکولیشن کر کے جاتے ہیں نا کہ میرا ناشتے پہ کتنا خرچ ہوگا, وہ تو پھر پروفٹ یہ سب سوچ کے جاتے ہیں نا. تو اس میں اگر کوئی ان کے ساتھ شریک ہو جائے, اور خاص طور پر جو ہوس کا مریض شریک ہو جائے, تو آدمی کو غصہ آتا ہے کہ بھئی تو کیوں بیٹھا ہوا ہے. تو کہتے ہیں کہ وہ ایک دفعہ کھا لیا, دوسری دفعہ جب بیٹھا ہے نا آ کے, تو کہہ رہے میں نے بڑا پرتکلف کھانا منگوایا, بہت بہترین, یہ بھی پورے تھے ماشاءاللہ, بکرے شکرے جو بھی حلال کہیں سے ریسٹورنٹ ہوگا منگوا کے طبیعت سے کھا کے. جب بل لینے کے لیے بندہ آیا تو میں نے کہا آدھا اس سے لینا, آدھا مجھ سے, آدھا اس سے. وہ کہہ رہے ہیں میرا منہ دیکھ رہا ہے وہ. میں نے کہا بھائی دونوں نے کھایا, دونوں مسافر ہیں, دونوں کی حیثیت ایک جیسی ہے, آدھا آپ دیں گے آدھا. کہہ رہے ہیں اس کے بعد وہ دوبارہ نہیں آئے. یہ کرنا چاہیے لالچی لوگوں کے ساتھ. ہمیں زندگی میں بہت واسطہ پڑا ہے لالچی لوگوں سے. میں سب سے بدگمان نہیں ہو رہا, اکثر لوگ جو سیلفی لیتے ہیں محبت میں لیتے ہیں, اس کا کوئی بری نیت نہیں ہوتی, ایک علماء سے محبت ہے کہ یادگار بھائی فلاں حضرت کے ساتھ کھڑے ہوئے. لیکن 1% لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کا مقصد سوائے اپنے آپ کو مشہور کر کے لوگوں سے مال بٹورنا, لوگوں سے عزت چاہنا, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا. میرے نام پہ لوگوں نے چندے کیے ہیں دبئی میں, آپ ان کی تقریریں سنیں گے, آپ بولو گے اس سے زیادہ نیک آدمی دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوا. میرے نام پہ وہ کہیں ہم نے کوئی واٹس ایپ پہ کوئی آڈیو بھیج دی, آپ ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کے, بھیج دی, تو اب وہ سیو کی ہوئی ہے, ہر ایک کو دکھا رہے ہیں انہوں نے کیا کیا ہے, اتنی مجھے پروٹوکول دیا ہے. کبھی کسی بڑے عالم کے ساتھ, ایسے لوگ بھی ہیں مجھ سے ملنے کے لیے آ رہا ہے کوئی بڑا آدمی, میں سمجھ رہا ہوں یہ اس کے ساتھ ہے, وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بندہ میرے ساتھ ہے, نہ یہ ادھر کا نہ یہ ادھر کا. وہ ہے نا بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک ہے خواہش اور ایک ہے لالچ. خواہش یہ نیچرل ہے, بھوک کے وقت کھانے کی خواہش ہوتی ہے. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar.